10 یا 10-11 جو بھی آپ کی ترتیب بنتی. سورہ قاف. آیت نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. پیچھے کافروں کے انکار کا ذکر کیا گیا تھا کہ انہیں دوبارہ اٹھائے جانے پہ دو چیزوں پر انہوں نے اعتراض کیا تھا. ایک تو یہ کہ ہمارے میں سے ہی ایک بندے کو اٹھا کر نبوت دے دی گئی ہے، اس انتخاب پر ان کا اعتراض تھا. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ جب ہم اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مٹی بن جائیں گے، کوئی ہوتا کہ چلو جی کسی کو محفوظ کر لیا آپ نے، کسی فریزر میں لگا دیا اور پھر اس کی باڈی کے سیلز ڈیکمپوز نہیں ہوئے تو اس میں کوئی کرنٹ ون ڈال کے تو کوئی اٹھا لیا، اگر چلو عقل میں آ جاتی ہے بات کیا تو ہو سکتا ہے دل دوبارہ چلنا شروع ہو جائے، دل سلامت ہے. یہاں تو بچے ہی کچھ نہیں ہے، مٹی ہو گئی ہے، مٹی بھی تراب ہو گئی ہے، بکھر گئی. تو اب کیسے ذالک رجع بعید، یہ امپاسبل ہے دوبارہ ریسرکشنز کی. اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے دلیل کے ساتھ. اچھا، اللہ پاک اس معاملے میں ہمیشہ کونی دلائل کو ذکر فرماتا ہے، جو ہمارے عقل ہمارے سامنے ہوتی ہیں چیزیں. وہی کسی کو ایسی مثال دینا کہ جو اس نے چیز دیکھی نہیں ہے تو کیسے سمجھے گا. وہ آپ نے سنا ہوا نا ٹیڑھی کھیر، بڑا مشہور ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی. تو یہ ہوا تھا نا، حافظ صاحب کو کچھ سمجھانے لگا تھا کھیر کے بارے میں. ان کا کھیر کیا ہوتی ہے؟ ان کا سفید ہوتی ہے. ان کا یہ سفید کیا ہوتا ہے؟ ان کا بگلے کی طرح ہوتا ہے. ان کا بگلا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایسے بنا کے تو ہاتھ پھروایا ان کا، جب تو کہنے لگے یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے یار، میں نہیں کھا سکتا. تو جو بندہ حقائق سے آگاہ، ان حقائق سے کہ جو ہمارے احاطے علم میں نہیں آ سکتی، ان کو مثال دے. لہذا اللہ پاک ہمیشہ مثال ہمارے اندر سے دیتے، اولاد سے دیتا ہے، ہماری اپنی تخلیق سے دیتا ہے، زمین و آسمان کی دیتا ہے. انہیں کہتے ہیں آیات الکونیہ. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے. یہ بھی قرآن کی کیا ہے؟ یہ آیات ہیں. آیات کیا ہے؟ آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. یہ رب کی نشانیاں ہیں. تو کچھ لوگوں کے لیے آیات کونیہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، ان کی عقل میں آتی ہے بات، وہ اس کی بنسبت ان کو فوراً سمجھ جاتے ہیں. ہمارے ایک صاحب ہوا کرتے تھے، یہ پار بالکل سامنے حاجی بوٹا صاحب. اچھا، وہ بیمار ہو گئے تو ان کا بالکل حالت خراب ہو گئی، کوئی مسانے کا مسئلہ تھا. تو وہ کہا کہ یار ان کو پیچھے، لالا موسیٰ کے تھے وہ، ان کے پیچھے خبر دینی ہے. اب ان سے پوچھا کہ آپ کا وہاں گھر کا نمبر کیا ہے؟ تو وہ کہتے مجھے پتا نہیں. پتا ہے لیکن بتا نہیں سکتا، میں ان پڑھ بندے، پتا ہے لیکن بتا نہیں سکتا. ہمارا بھی تو یہ حال ہے. آپ کسی رشتہ دار کا پاکستان میں نمبر جانتے، سارا کچھ موبائل میں فیڈ ہوا، نام مارتے ہیں آپ. اب تو گھر کا بھی یاد نہیں رہتا بندے کو، کہیں بتانا پڑ جائے. کہنے لگے کہ مجھے تم لے چلو بوتھ کے پاس. انہیں اٹھا کے لائے گاڑی میں، یہاں یہ بوتھ جو صوفیہ فلور ملز کے ساتھ ہے،
انہوں نے کہا کہ میں نمبر مارتا ہوں تم لکھتے جاؤ. اچھا انہیں وہ نمبروں کا اندازہ تھا کہ یہ ڈیجٹ میں نے مارنے, سنا نہیں سکتے تھے پڑھ کے, 0092 انہیں نہیں آتا تھا. وہ کہنے لگے میں نمبر مارتا ہوں تم لکھتے جاؤ. انہوں نے وہ نمبر مارے, دوسرے بندے نے جو ہے وہ نوٹ کی اور نمبر مارا, تو وہی ان کا وہ پاکستان کا نمبر تھا. تو کچھ لوگوں کو تھیوری کی بجائے پریکٹیکل جو ہے وہ زیادہ بیٹھا ہوتا ہے, سمجھ بھی سکتے ہیں سمجھا بھی سکتے ہیں اس کو. تو آیات کونیہ کو اللہ پاک نے شروع کیا کہ بھائی یہ دیکھو, یہ بھی میں نے ہی کام کیے نا. جب کوئی کسی آدمی کو آپ آرڈر دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے, میرے لیے ایک ٹیبل بنانا ہے یا میں ایک پردے بنانا, وہ آپ کو پکڑ کر کہاں لے جاتا ہے؟ آسمان پر. وہ بنے ہوئے پردوں کے پاس لے کر جاتا ہے, یہ بھی میں نے بنائے. اپنی مہارت وہاں دکھاتا ہے اور اس سے ثابت یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے بھی ایسے بنا سکتا ہے, چاہے وہ ٹیبل ہے, چاہے کرسی ہے, چاہے کوئی بھی چیز. بالکل اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بھی میں نے بنا, تمہیں بھی میں نے بنا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, اور تمہیں بھی ہم نے بنایا, تم ہی تصدیق نہیں کرتے کہ خدا بنا سکتا ہے. کائنات کی سب سے بہترین چیز انسان تھی نا, تو انسان کو تو دوڑ دوڑ کے گلی میں گواہی دینی چاہیے تھی, اور مجھے دیکھو میں ہوں رب کی نشانی, مجھے بنانے والا بنا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر اس نے اتنی کریٹیویٹی رکھ دی ہے, اتنی تخلیقی قوتیں رکھ دی ہیں, تو وہ خود کیسا ہوگا؟ یہ سارا جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کیا انسان کے اندر اللہ پاک کی رکھی ہوئی وہ جو روح ہے, تخلیقی روح. اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی ہم چیز تخلیق کرتے ہیں, تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ کام کر دیا. اللہ خوش ہوتا ہے, دیکھو انہوں نے لائٹیں بنا دی, اپنا سورج چڑھا لیا انہوں نے. وہ جلتا نہیں ہے, حسد نہیں کرتا ہم سے, خوش ہوتا ہے. وہ ابھارتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر یہ تخلیقی قوتیں رکھی ہیں, مرنے سے پہلے پہلے انہیں استعمال کر لو. عقل رکھی ہے, استعمال کر لو. ہم 9-10% کوشش کر کے, جس نے بہت کوشش کی ہے 9-10% خرچ کر کے گیا, باقی اسی طرح لے گئے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, تصدقون, تم کیوں نہیں ویریفائی کرتے, ٹیسٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہم خالق ہیں؟ تم انکار کر دیتے ہو. تمہیں تصدیق کرنی چاہیے تھی, تم انکار کر رہے ہو. یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, جو سب سے بڑا گواہ تھا وہ مکر گیا. وہ کہتے نہیں جی ایسے ہی بن گئے. فلولا تصدقون. پھر شروع کی دلیل, افرأیتم ما تمنون, جو ٹپکاتے ہو تم نے دیکھا؟ انتم, اگر تمہارے گھر سے یہ بچہ نکلا ہے نا, درخت کے ساتھ تو نہیں لگا نا, انتم تخلقونہ, تم نے اسے تخلیق کیا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ام نحن الخالقون, یا ہم بنانے والے. تمہیں اپنا پتہ نہیں, اپنے بچوں کا تو تمہیں پتہ ہے نا. تمہارے گھر سے نکلا ہے, کسی کو کہہ سکتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, تم نے اسے تخلیق کیا ہے یا ہم اس کے خالق ہیں؟ رنگ, نسل, عادت, آواز, بالوں کا, بیماریاں کس نے طے؟ سارا کچھ طے کر کے بھیج. اس عمر میں جا کے شوگر ہو جائے گی, چاہے ساری زندگی چینی نہ پیے. جو کہتے ہیں چینی سے شوگر ہوتی ہے, چینی سے شوگر نہیں ہوتی. وہ جینز حرکت میں آتے ہیں. اس عمر میں آپ بالکل کولیسٹرول نہ لیں, کچی سرسوں کھائیں آپ بکری کے ساتھ بیٹھ کے, کولیسٹرول آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے, رگیں بلاک ہو جائیں گی جینیٹیکلی. یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ جو گاڑی لوگ تیز چلاتے ہیں, کیوں چلاتے ہیں؟ کہا یہ جینز کا معاملہ, ان کا پیر جدی پشتی بھاری ہے. ان کا ابا کھوتی بھی تیز دوڑاتا تھا, جب سائیکل ملی تو سائیکل بھی تیز دوڑاتا تھا, موٹر سائیکل ملی تو کوئی پاس سے گزر جائے تو پاگل ہو جاتا, آج کار ملی ہے تو. یہ جینیٹیکل معاملہ ہے. کتنی دیر وہ صبر کرے, کار کے پیچھے لگتا ہے, کہتا ہے بس سپیڈ 80 سے اوپر نہیں لے, لیکن 2 منٹ کے بعد وہ پاگل ہو جاتا, پھر دیکھتا ہے ادھر کدھر سے نکلنا ہے, کدھر سے نکلنا ہے, اس کی مجبوری ہے. یہ ساری چیزیں کس نے رکھی ہیں؟ آج آپ کو ڈی این اے سے پتا چلا, جین سے پتا چلا کہ بھائی انسان تو پورا ایک کارخانہ ہے. پہلے ہمیں وہ 5-6 فٹ کا نظر آتا تھا, تاکہ ایک ڈی این اے کے اندر 3 ارب کلومیٹر تحریر ہے ایک بندے کے اندر. فرمایا اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں, سارے سمندر
سیاہی بن جائیں، 7 سمندر اس کے ساتھ اور ملا لو، ہمارے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ ایک انسان کے اندر 3 ارب کلومیٹر اس کا تحریر ہے، لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق انسان اس ایج میں پہنچتا ہے، اس کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، بیماریاں تبدیل ہو جاتی ہیں، موڈ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، یہ سارا کچھ لکھا ہوا اس کے اندر۔ تم نے یہ لکھا ہے، تم نے یہ بنایا ہے؟ نہیں، تمہیں تو یہ تھا کہ میں پہلے جا کے بچہ دیکھوں گیا کس پر ہے، ماموں پر گیا، چچا پر گیا، نانکے پر گیا، دادکے پر گیا، کون تخلیق کر، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 3 اندھیروں کے اندر وہ تمہاری تخلیق کرتا رہا، کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے، پکوڑے بیچنے والے سے لے کر بڑے شیخ اور بڑے پریزیڈنٹ اور بڑے جناب کسی کنگ تک نہیں پوچھا اس نے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، ملکہ کا پتر ہے، چارلز، باندر کی طرح بنا دیا۔ وہی کہتے نا باندر سے بنا انسان۔ اللہ نے پوچھا ملکہ سے کہ تم ملکہ بتاؤ کیسا بناؤ؟ نہیں پوچھا نا، خود بنایا۔ اس معاملے میں سارے مجبور ہو تم، جیسا وہ پیدا کرے گا ویسا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں دلیل، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون۔ فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے یہ طے، نحن قدرنا بینکم الموت، پھر زندگی ہم نے طے نہیں کی، موت بھی تمہاری ہم نے طے کی۔ وما نحن بمسبوقین، اور اس معاملے میں کوئی ہم سے آگے نہیں نکل سکتا، کوئی ہمیں پیچھے اس معاملے میں نہیں چھوڑ سکتا کہ خود آگے نکل جائے، تقدیر کو تبدیل کر دے۔ موت ہم نے طے کی، کوئی دوائی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ جن کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آج مرے کہ کل مرے، وہ سالوں چلتے رہتے اور جو میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں فٹنس کا، وہ اگلے دن ہارٹ اٹیک سے مر جاتے۔ والدہ کے لیے دعائیں کرواتا اللہ پاک صحت عطا فرمائے، والدہ بھی ہوتی ہے، بیٹا مر جاتا۔ والد کے لیے دعا کروانے آئے ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب، ہمارے ڈینٹسٹ تھے، ذکر کیا تھا جو میں نے، والد کے لیے دعا کروانے آئے تھے، ان کے والد ایڈمٹ تھے وہاں انڈیا میں، والد ابھی تک ہیں، خود بیچارے فوت ہو گئے۔ کس نے موت تقسیم کیا؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے یہ طے کیا کہ تم کو یہاں سدا نہیں رہنا ہے، ہر ایک کی چابی ہم نے دی ہے۔ وہ چابی جہاں ختم ہو جائے گی، تم جہاز میں ہو، تم قلعے میں ہو، تم مشین پر ہو، تم مسجد میں ہو، تم سجدے میں ہو، تم رکوع میں ہو، چابی جہاں ختم ہو جائے گی تم ختم ہو جاؤ گے، طواف کر رہے ہو یا تم جو مرضی۔ یہ ہے قدرنا بینکم موت، موت بھی ہم نے طے کی ہے، تم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، ہم تمہاری مثل نہیں بنا سکتے، ہم تمہاری یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ F-16 بنانا مشکل تھا، جب اس کا سب کچھ بن گیا تو اس کے بعد کوئی بندہ کہ یہ کمپنی والے بیچارے F-16 نہیں بنا سکتے، اس کو آپ پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہ ایک دفعہ تمہیں بنا دیا، یا تو کوئی کہے کہ میں نے بنایا، یا تو کوئی دعویٰ کریں، آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں بناتا ہوں۔ جب ان اپوز دعویٰ اللہ پاک کا، میں بناتا ہوں، کسی نے نہیں کہا کہ نہیں جی میں بھی بناتا ہوں، اس کے بنے پر قبضے کی کوشش کرتے، یا تو کوئی کہے کہ نہیں جی میں نے بنایا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ تو جب اس نے ایک دفعہ بنا لیا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں دوبارہ بناؤں گا، تم کہتے ہیں نہیں بنا سکتے، کیسے بنائے گا؟ یہ تو امپاسبل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بیوقوف، جو عقل مند ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ نہیں بنا سکتا، اللہ کیسے بنائے گا، بس وہ روئی ہوگی اور خواب دیکھے گا بندہ، باڈی نہیں ہوگی۔ بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ کہا جی ریت کیسے بنے گا؟ یہ کیسے اللہ کے ساتھ نہیں چلتا، بندوں کے ساتھ چلتا ہے۔ کیسے اللہ کے ساتھ نہیں چلتا؟ وہ جانے، اس نے پہلے بنایا تھا، کہا کہ پہلے بھی ہم نے تمہیں بنایا تھا، مواد کہاں سے لیا تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر وقت کا ایک لمحہ وہ بھی نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، کہیں پڑا ہوا تو کوئی کیڑا کہیں،
ہم نے نشان لگایا اس کو کہ انسان بنانا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا، اس کے باپ کو پتہ نہیں تھا، اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا. گزرا ایسا لمحہ کہ نہیں گزرا. هل اتى على الانسان حين من الدهر، دار کہتے ہیں زمانے کو، حین کہتے ہیں اس لمحے کو. لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تو فرمایا کہ ہم جب دوبارہ بنانے لگیں گے تو دوسری دفعہ جب آپ کرتے ایک چیز، آپ جب ڈرافٹ کو سیو کر لیتے دوسرے کو کلک کرتے ہو پوری کتاب آ جاتی ہے آپ کے سامنے. ہاں دوسری دفعہ جب ہم کہیں گے تو نہ کسی کو حمل ہوگا، نہ 9 مہینے کا انتظار ہوگا، نہ دائی بلائی جائے گی، نہ کارنش ہاسپٹل جاؤ گے. انما ہی زجرۃ واحدۃ فاذا هم ساہرون فاذا هم قیام ينظر، میں ایک جھڑکو ہی دوں گا بس، اٹھو آئے اور تم سارے اٹھ کے بیٹھ جاؤ. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. ایک جھڑکی، جسٹ ون کلک، اور تم سارے اٹھ کے بال جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. یہی بال ہوں گے، یہی پور ہوں گے انگلیوں کے، فنگر پرنٹس بھی یہی ہوں گے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. انہی سے تو سارا ڈیٹا تمہارا ہم نے برآمد کرنا ہے جو تم نے کیا. وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. یعنی اگر ہم چاہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ جو ایوولوشن تھیوری ہے، ارتقاء چلا تو اب ارتقاء رک کیوں گیا؟ جیسے انڈا ہے، پھر لاروا ہے، پھر پیوپا ہے، پھر تتلی ہے، سب کو پتہ یہ مراحل ہیں، ہمیشہ سے یہ گزرتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی یہی گزر رہے ہیں. ایک انسان ہی ایسی مخلوق رہ گیا کہ جو ابھی نہ آدھا بندر ہو آدھا انسان ہو، پتہ چلے کہ جی یہ بیچارہ ابھی گزر رہا ہے ایوولوشن سے. کوئی ایک عد پکڑ کے لے آؤ جو تمہیں پتہ چلے کہ آدھا یہ بن گیا آدھا رہ گیا. کہا کہ ہم نے ایوولوشن اگر روک دیا انسان پر، انسان جب بن گیا ایوولوشن چل رہا تھا، چلتا رہا. جب اللہ پاک کی مطلوبہ چیز آ گئی، ڈیفائن ہو گئی، سوئی نہ ہو، ہم نے اس کو فائنل کر لیا کہ یہ شیپ ہمیں چاہیے تھی، تو ایوولوشن ختم کر دیا، بس ہماری پروڈکٹ آ گئی. اگر ہم چاہیں ہم اس کو دوبارہ شروع کر دیں، تم کچھ اور بن جاؤ. انشاکم کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین. اگر ہم چاہیں تو کچھ اور لوگ لے آئیں جیسے تمہیں اللہ پاک نے تمہارے ماں باپ سے پیدا کیے. تھریٹ اپنی جگہ موجود ہے. یعنی اگر وہ چاہے تو جو اس نے روکا تھا، دیکھیں نا کمپنی نے بھرتی پر پابندی لگا دی، حکومت نے پابندی اٹھا لی، کہا کہ ہم نے اگر ایوولوشن روک دیا ہے، بس کر دیا، ٹھیک ہے مجھے یہی چاہیے تھا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کنٹینیو کر دیں دوبارہ، اور تمہارا بچہ جو ہے وہ کوئی اور چیز بنا ہوا نکلے. اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں. دیکھیں آپ، اگر ہم چاہیں، لاؤ نشاء، اگر ہم یہ چاہیں تمہارے اندر سے، سورہ دخان میں فرمایا ہم تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کرنا شروع کر دیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ انسانی تخلیق یعنی انسان سب سے بڑا گواہ کائنات میں، چلتا پھرتا اللہ کی تخلیق کا، اور یہی منکر ہے. سب سے بڑا گواہ مکر گیا اللہ کے مقدمے میں. اسی لیے اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اور کسی کو اتنی سزا نہیں ملے گی جتنی اس کو ملی، اس لیے اس نے کیس خراب کر دیا ہے، گواہ بیٹھ گیا ہے. یہ ہے مسئلہ اس کے ساتھ. افلم ينظروا الى السماء، انہوں نے آسمان کی طرف کبھی دیکھا نہیں. کیف بنیناہا، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کبھی انہوں نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. کیف بنیناہا، ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے. وزیناہا، اور اس کو کیسے مزین کیا ہے. اب دیکھیں، اندازہ کریں آپ کے آسمان پر اگر ستارے نہ ہوتے تو کتنا عجیب لگتا. یہاں آسمان آتا ہے بڑا اوپرا سا لگتا ہے، ایسے جیسے گنجا بندہ اوپرا لگتا ہے، نظر نہیں آتے نا تارے. پاکستان میں جب بارش ہو کے فارغ ہو جاتی ہے، آپ رات کو
چھت پہ لیٹے ہوں، آسمان پر ایک تل دھرنے کی جگہ نظر نہیں آتی جہاں ستارہ نہیں، انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ میں اسپیشلی چارپائی اسی لیے چھت پہ ڈلواتا ہوں کہ امارات میں بہت چھتیں دیکھ لیے نیچے، اب آسمان دیکھنے دو، نظر نہیں ہٹتی میرے مالک تو نے کیا بنایا اس کو۔ آپ نے ہاتھ دیکھے، اگر یہ بالکل سنگ مرمر کی طرح سفید ہوتے، بالکل کوئی لکیر نہ ہوتی، کچھ نقش نہ ہوتا، کتنے برے لگتے ہاتھ آپ کو، آٹے کی طرح بنے ہوئے، آٹے کی روٹی کی طرح۔ کیا کمال کیا اس نے، انہی سے خوبصورتی کا کام لیا ہے، انہی سے فلیکسیبلٹی کا کام لیا، ایسی بنائی ہے، چھوٹی چھوٹی جگہ کو گھیرتی ہے، پھر اس سے اگلی بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اوپر والے چھوٹے اور سب سے اوپر ہی۔ کیا ترتیب بنائی ہے اس نے، یہ ساری انجینئرنگ نظر نہیں آتی، یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے۔ کیف بنیناہا وزین، یہ کیف جو ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے ان کی نسبت سے تھا، کیفا کہ کیسے بنایا ہے۔ اس زمانے والوں نے دیکھا کہ بہت اونچا بنایا۔ آج جب دوربین لگی، خوردبین آ گئی، ہبل آ گئی، تو یہ کیفا بہت بڑا ہو گیا ہے۔ یہی مسئلہ دینی مسائل کا بھی ہوتا ہے کہ جب زمانے میں علوم بڑھتے چلے جاتے تو ان علوم جو رب کے وجود کی دلیل دیتے وہ آپ کے دین میں سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ عمرانی ترقی جو ہے وہ دین میں بھی لوگوں کے مزاج میں جب تبدیلی لاتی ہے تو نتیجے میں پھر دین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، فقہی تبدیلیاں ہوتی۔ امام شافعی عراق میں تھے، فقہ اور تھی، مصر گئے، عرف تبدیل ہوا، لوگوں کا مزاج تبدیل ہوا، فتویٰ تبدیل ہو گیا۔ جو یہ نہیں کر سکتے وہ زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتے، یہ تو ہمیشہ کے لیے دین۔ تو اسلام وہ دین ہے جو ہر زمانے میں لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب کیفا بنینا پتا چلا کہ بھائی یہ تو کائنات کیا بنا، یہ کیفا جو ہے دیکھو کیسے میں نے بنایا ہے، تو یہ کیسے کیا کہتا ہے، تجسس پیدا کرو، رب کہہ رہا دیکھو کیسے بنا۔ باپ جب بیٹوں کو چیز رکھے، دیکھو بیٹا یہ کیا ہے، تمہارے لیے میں کیا لایا ہوں، تو اب بیٹا پھر اس کی چمڑی ادھیرنا شروع کر دیتا، ابا نے لفافہ مجھے پکڑا دیا ہے اور کہا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا، اب اس کی ایک ایک چیز نکال کے رکھتا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو میں نے کیسے بنایا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے اپنے وسائل سے اس کو دیکھا، آج والوں نے اس کیفا کو اپنے زمانے کے حساب سے دیکھا، آنے والے پتہ نہیں کس طرح دیکھیں گے، جا کے وہاں دیکھیں گے۔ وہ کیفا ان کو ابھار رہا ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اسی سے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس میں کوئی فرج نہیں ہے، گیپ نہیں ہے اس میں۔ آج یہ بات مانی جاتی ہے کہ پوری کائنات، پوری یونیورس آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، انٹر لنکڈ ہے، جڑی ہوئی، گیپ نہیں ہے درمیان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 ارب نوری سال، 13 بلین لائٹ ایئرز کے سگنل آپ نے وصول کر لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں اگر گیپ آتا تو سگنل وہاں غائب ہو جاتا، آپ کو نہ ملتا۔ آپ نے وصول کر لیا، اس کا مطلب یہ کہ 13 بلین لائٹ ایئرز اور آپ کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، سگنل غائب نہیں ہوا۔ کائنات یہ چیز، ما لہا من فروج، تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، اگر تم نظر آتا ہے کہ کوئی گیپ ہے، کوئی گیپ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور میرے درمیان کوئی چیز ہے نہیں ہے، لیکن ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی تو سگنل دیتی۔ آپ ریموٹ کنٹرول سے کس چیز نے اس کو کیا ہے، ریموٹ کنٹرول کے آگے کوئی چیز رکھ دیجیے، آپ اس ریموٹ کے آگے دبائیے، آپ نہیں، ایسی بند ہوگا۔ تو اگر وہ چلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گیپ نہیں ہے، اگرچہ میں نہ، لیکن کوئی چیز درمیان ایسی ہے کہ جو یہاں سے وہاں لے کے گئی ہے سگنل کو۔ یہ ہے ما لہا من فروج۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے کھینچا ہے۔ مددناہا اور امددناہا، یہ دو الفاظ قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں۔ مدہ یا مد ہوتا ہے اسی چیز کو کھینچنا، مدہ یا مدو
امدہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو کسی اور چیز سے سپورٹ دینا. آپ نے ایک سریا رکھا ہوا تو پورا نہیں ہوا, نیچے آپ نے اینٹ رکھ دی, یہ امددنا ہے. اسی سریے کو لمبا کیا آپ نے, یہ مدہ یا مدو ہے, کھینچنا, ہاتھ بڑھانا. اب آپ نے ہاتھ, یہی اپنا ہاتھ ہی آگے بڑھایا نا جتنا تھا, یہ ہے مدد کرنا. امددناکم باموال وبنین, ہم نے تمہاری مدد کی. امد آ گیا یہاں, مال سے بھی اولاد سے بھی. عذاب کے بارے میں فرمایا امدہم یمدہم فی طغیانہم, اللہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. یعنی سرکشی میں کس چیز کا اضافہ کرتا ہے؟ سرکشی کا, اسی چیز کا نا. یمدہم فی طغیانہم, انہوں نے کہا جی عذاب کے بارے میں اسی طرح فرمایا کہ ہم عذاب میں, اسی عذاب میں اضافہ کر دیں گے, ٹیمپریچر زیادہ کر دیں گے. ہوتا ہے نا کہ بندہ جب پاؤں گرم پانی میں پہلے رکھتا ہے تو ایک دم اسے گرم لگتا ہے, لیکن پھر پاؤں ٹیلی کر لیتا اس ٹیمپریچر کو, پھر تھوڑی دیر کے بعد سکون آ جاتا. فرمایا ہم جہنم میں ٹیلی نہیں کرنے دیں گے. 100 سال کے بعد وہ کہہ کے مارتے پھریں گے لاؤ جی موج ہو گئی. ہم ٹیمپریچر بڑھاتے رہیں گے, ٹیمپریچر بڑھاتے رہیں گے. 1 سیکنڈ میں 70 بار چمڑی جلے گی اور نہیں بنے گی. دیکھنے والے کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ بدلی ہوئی ہے. 1 سیکنڈ میں 16 بار تصویر جب حرکت کرتی ہے تو آپ کو وہ اس میں کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. وہ جو ایک مکہ جاتا ہے ہیرو کا ویلن کی طرف, وہ پٹے پہ آپ دیکھیں اگر تو میرے حال میں کوئی 10 گز وہ پٹا لے لیتا ہے, لیکن آپ کو یوں نظر آتا ہے فلم میں کہ اس نے ادھر سے اس نے مارا ادھر لگ گیا ہے. لیکن وہ لگتے لگتے یہاں اوپر پاکستان سینٹر میں وہ پرانی پنجابی اور فلموں کے بڑے بڑے پٹے پڑے ہوتے. اصل میں انہوں نے سینما ہی بنایا تھا, اوپر سارے وہ پروجیکٹر اور وہ سارے پڑا ہوا تھا مواد وہاں پہ, سوراخ بھی تھے, سامنے بڑی اسکرین بھی آپ نے دیکھا پورا. یہ بنایا انہوں نے اسی کے لیے, لیکن مصیبت ان کی یہ کے ساتھ انہوں نے مسجد بنا لی. وہ سارا پروگرام درے کا درا رہ گیا ان کا, وہ پٹے ادھر ہی پڑے رہ گئے. تو میں نے وہ کھول کے دیکھے اس کو کہ یہ کیا ہوتا ہے, فلم کیا ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ بھائی وہ اتنا لمبا جناب, وہ ایک ایکشن کے لیے اتنا لمبا پٹا, لیکن ہمیں وہ ہے وہ رکا ہوا, لیکن جب وہ حرکت کرتا ہے اسی طرح 1 سیکنڈ میں 70 بار وہ بنے گی اور جلے گی. کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب بھی ان کی کھلڑی پک جائے گی, ناضج ہوتا ہے پکا ہوا پھل جو ہوتا ہے, اور غیر ناضج ہوتا ہے نہیں پکا ہوا. کلما ناضجت جلودہم سورہ النساء میں فرمایا جب بھی ان کی جلد پک جائے گی, جیسے مچھلی تلتے ہیں تو اس کی جلد باہر والی آپ دیکھتے ہیں سخت ہو جاتی ہے, ہم فوراً نئی تبدیل کر دیں گے. بھائی کیوں؟ کہا لیذوق العذاب, تاکہ وہ عذاب چکھیں. آج آپ کی سائنس کہتی ہے کہ عذاب کے سینسز جو ہیں وہ آپ کی جلد کے اندر ہے, جلد اتر جائے اندر گوشت درد محسوس نہیں کرتے. وہ جو سوئی آپ لیتے ہیں انجیکشن کی, وہ آپ کی جلد میں درد کرتی ہے, جلد سے جب اندر چلی جاتی ہے تو اندر اس کو گھماتا رہتا ہے, آپ کو وہ درد محسوس نہیں ہوتا. آج پتہ چلا کہ وہ سینسر جو ہیں درد محسوس کرنے والے وہ جلد کے اندر ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جو جلے ہوئے بندے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, دوسرے پیٹ کے درد والا تکلیف میں ہوتا ہے, وہ اس لیے کہ جلد ان کے وہ جو سینسر وہ ختم ہو گئے درد والے. اس کے بعد کے ریئیکشن ہے, سیپٹک ہو جاتی ہے, مر جاتے ہیں, وہ بلڈ اندر جو ہے وہ لگ, لیکن وہ جو درد محسوس کرنے والا باہر والا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. وَمَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دی. وہ جو کشتی کو, چونکہ ہل رہا ہے نا پانی, تو کشتی کو دور نہ لے جائے کہیں, تو لنگر ڈال دیتے ہیں. فرمایا ہم نے اس پر لنگر ڈال دیے. پہاڑوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہم نے کیلیں بنائی ہیں, خیمہ لگاتے ہیں تو وہ جو کیلے, وہ قلعے بنا دیے ہم نے ان کو, میخیں بنا دیا ان کو, اور لنگر بنا دیا ان کو. یعنی ان کا اللہ پاک نے یہ 3 نام بیان کیے. والرواسی, اچھا وہ پہاڑ بنائے اللہ پاک نے, زمین جس طرح اس نے بنائی ہے اسی نسبت سے پہاڑ وہاں بنا دیے تاکہ زمین بیلنس رہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے ٹاور بنانے شروع کر دیے. ٹاور بنانے شروع کر دیے تو بیلنس ہم نے خراب کر دیے. ہم نے جو مصنوعی پہاڑ بنا لیے, لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت میں اتنے
سے زیادہ تعمیر کرنا ٹھیک نہیں. اس کی وجہ ہوگی کہ آپ اگر ڈسٹرب کر دیں گے وہ بیلنس پہاڑ کے مقابلے میں، اللہ نے تو پہاڑ تناسب سے رکھا چونکہ وہ زمین کو جانتا ہے، آپ نے بھی مقابلے میں پہاڑ کھڑے کر دیے تو زمین کی روٹیشن میں فرق آ جائے گا، بیلنس تبدیل ہو جائے گا، موسمی تبدیلیاں آئیں گی اور وہ بربادی. دیکھیں آپ جاپان میں کیا ہوا. یہ ساری جو بھی آتی ہیں وہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہر چیز کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہم نے بڑے بڑے پھل ان کے جوڑے بنا دیے ہم نے، جس کو کہتے ہیں بیجا بیجا کرا دیتی ہے اللہ پاک. زوجٍ بہیج. تبصرتن، تبصرہ ہماری اردو میں کہتے ہیں فلاں نے فلاں بات پر تبصرہ کیا جی. تبصرہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں کھولنا کسی کی، اویئرنیس دینا کسی کو. کہا کہ یہ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے دی. سورہ واقعہ میں فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی پیتے ہو کبھی دیکھا ہے تم؟ یہ وہ دیکھنا نہیں جو گائے بھینس دیکھتی ہے. کہا کہ انسان کی نظر سے کبھی اس پانی کو دیکھا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادل سے اسے ہم نے برسایا یا تم نے تالی مار کے اسے برسا لیا؟ نام برساتے ان بادلوں کو، کہیں اور لے جاتے، تم کیا بگاڑ لیتے ہمارا؟ وہ پانی جو آیا ہے تو کسی کا احسان تمہارے اوپر ہے؟ ایسے ہی گائے کی طرح پی جاتے ہو اس کو، لانے والے کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ہو تم. تو یہ ہے تبصرہ، آنکھیں کھولنے کے لیے، بصیرت عطا کرنے کے لیے، اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. وذکرا، اور یاد دہانی کے لیے کہ جس نے یہ دیا ہے وہ حساب بھی لے گا. کسی بندے کو کوئی بندہ لے کر آتا ہے اور بہترین اکاموڈیشن دیتا ہے اسے اور کھانے پینے کی ہر چیز، تو اس بندہ وہ کھائے گا بھی لیکن ساتھ سوچتا بھی رہے گا کہ یار یہ بندہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اتنی سہولتیں اس نے دی ہے، کوئی میرے مامے کا پتر تو لگتا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس کا فکر اس سے زیادہ ادھر کام کی طرف لگا ہوگا. جتنی نعمتیں زیادہ دیکھے گا فکر اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ ایویں ہی نہیں وہ کچھ مجھ سے چاہتا ہے، کوئی مطلب ہے. یعنی بندہ کوئی زیادہ آپ کے ارد گرد پھرنا شروع ہو جائے تو آپ سوچنا شروع کر دیتے یا پیسے منگن لگے بھائی. یہ ہوتا ہے کبھی کہے گا یا پیسہ وہ ذرا ادھار چاہیے. اگر کوئی بندہ آپ کے جوتے سیدھے کرنے کی کوشش کرے فکر لگ جاتی ہے، لو بھائی ان کو کڈے مطالبہ کڈے گئے بندہ. فرمایا تم کھا جاتے ہو گائے بکری کی طرح، کبھی سوچا ہے تم نے کہ جو تمہیں دے رہا ہے اس کا تم سے کوئی کام بھی ہے؟ کیوں دے رہا ہے، کیوں پیدا کیا؟ تم انسان ہو، تم حیوان نہیں ہو، تم غور کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے اس لیے دیا سب کچھ کہ ایک تو ایڈمٹ کرو کہ یہ ہم نے دیا ہے، میرا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے جس نے یہ عطا کیا، اور تمہیں فکر لگ جائے وہ مجھ سے چاہتا کیا، اور جب وہ تمہیں بتائے کہ وہ تم سے یہ چاہتا ہے تو تمہیں سکون مل جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے اندر وہ جو خفگی ہے نا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں خود خطنی، چکی چلتی رہتی ہے، یار یہ کرائے گا پتہ نہیں میں کر بھی سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، پتہ نہیں. یہ وہ تک مشین پر چڑھا دے. اب بندے کے پاس جو ہے وہ جے سی بی کا وہ ہے تجربہ بھی ہے، اور وہ کہے یار یہ کہیں کرین پر ہی نہ چڑھا دے. یعنی جتنی یہ تنخواہ بتا رہا ہے وہ اتنا کر رہا ہے، تو جب تک وہ اس کو کام بتائے نا، کہا کہ کھانے والا سوچتا ہے کیوں دے رہا ہے، اور جب اسے بتائے کہ تو نے یہ کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اطمینان. لہذا جو قرآن نازل ہوتا تھا صحابہ کے سینے اطمینان سے بھرتے چلے جا رہے. یہ ہمارا خالق یہ ہم سے چاہتا ہے، اے اللہ کے رسول ہمارے مالک نے، خالق نے، رازق نے ادھار مانگا ہے. میں بطحا کا وہ اپنا بہترین جو باغ ہے میں وہ دیتا ہوں. دیکھ یہ ہے اطمینان. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں تم سے وہ مطالبہ کبھی نہیں کروں گا کہ جو تمہاری وسعت سے زیادہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہماری وسعت کو اللہ پاک ہم سے بہتر جانتا، کیونکہ ہمارا خالق ہے، اس مشینری کا خالق ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ڈر کوئی نہیں کہ اسے پتہ بھی ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں کہ نہیں جانتا. اللہ کو پتہ ہے. فرمایا ہوا اعلم بکم،
He is well known of you. اعلم سب سے زیادہ تمہیں جاننے والا. ماں باپ کو بھی جا کے تبھی پتہ چلتا ہے جب ہم شادی کر رہے رہتے ہیں. پتر کا اصلی رنگ جب تک شادی نہیں ہوتی وہ بھی دھوکے میں ہی رہتے ہیں, ہم ان کو گولی دیتے رہتے ہیں. اصلی رنگ شادی کے بعد ہی نظر آتا ہے. اللہ کو پہلے سے پتا ہے. فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض, اس نے جب تمہارا وہ ذرہ مٹی کا تمہارے حصے کا آدم میں رکھا تھا تو اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا کہ اس ذرے سے جا کے اتنے ہزار اور اتنے کروڑ سال بعد جا کے ایک بندہ حنیف نام کا نکلے گا. اور اسے اس کے بعد یہ کرے گا کیا, اسے یہ بھی پتا تھا کرے گا بھی یہ فلاں مسجد میں امام لگے گا. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. پھر جب وہ لمحہ آیا, تمہاری ٹرانسفر ہوئی, تم رحم مادر میں گئے, فرمایا وہ اس وقت بھی تم سے بڑی اچھی طرح باخبر تھا. وہ تمہارا خیال رکھے ہوئے تھا, اتنا خیال رکھے ہوئے تھا کہ وہ سوتا نہیں تھا, تمہاری نگرانی کرتا. 3 اندھیروں میں اس نے تمہاری نکسک درست کی, تمہیں صلاحیتیں دی. کس کام کے لیے؟ جس کام کے لیے وہ تمہیں پیدا کر رہا تھا. تو ایک تو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ نے دین بنایا ہے, شریعت بنایا, تو یہ گارنٹی ہوگی کہ میری وسعت سے زیادہ نہیں. اس کے لیے خود یہ تلاش کرنے کی بہانہ کہ جی میں نہیں کر سکتا تھا, ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے تم کر سکتے ہو, ورنہ تم اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو کہ میں تو نہیں کر سکتا تھا, تو نے میرے اوپر لاگو کر دی. دوسری بات یہ کہ جہاں تم نہیں کر سکتے وہاں اس نے خود ہی چھوٹ دے دی. انہوں نے کہا اچھا تم اگر سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو. یہ نہیں کہا کہ اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کرو تو پھر روزہ مت رکھو, اور پیدل جاؤ تو روزہ مت رکھو, اونٹ پہ جاؤ تو روزہ مت رکھو. کہا تم سفر پہ ہو, چاہے وہ سفر کسی بھی چیز کا ہے, ٹائم کتنا لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تم روزہ چھوڑ سکتے. کہا بیمار ہو او کنتم مرضی وَإِن كُنتُم مَرِيضًا, تو مریض میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں شوگر ہو یا کینسر ہو تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. تمہیں تیز زکام بھی لگا ہوا ہے تو بھی چھوڑ سکتے ہو. وہ تم سمجھتے ہو کہ بھئی یہ قابو نہیں ہو رہا ہے, نہیں رکھو, بعد میں ایک روزہ رکھ لو. اس کا تمہاری مجبوری کو دیکھتے ہوئے کمال ہے اس کا کہ اتنا ہی اجر تمہیں دے گا. تو جتنی ممکن تھی اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے, اس لیے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا, اس سے بڑھ کر اس نے ہمیں چھوٹ دی ہے. لوگ کہتے ہیں جب تو ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو گاڑی میں بھی سفر ہی ہوتا, اب ہم قصر کیوں کریں؟ بس اس نے کہا قصر کرو. اس کی چھوٹ کو بھی استعمال کرنا اتنا ہی اجر ہے, اتنا ہی بڑا تقوی ہے جتنا اس کے حکم کو ماننا ہے. لوگ اس مدد ٹائم ہے تو میں 4 پڑھ لیتا ہوں. ٹیکسی میں ہوتا تو ذرا مجبوری تھی 2 پڑھنی ہے, اب تو ٹائم میں 4 پڑھ لے. کہا نہیں اب 4 پڑھو گے نافرمانی کرو گے, 2 پڑھو. اس لیے کہ اب اس نے 2 کی, اگر وہ 2 چلی گئی, سفر کی نماز چلی گئی ہے اور آپ نے بعد میں سے قضا پڑھنی ہے تو آپ 2 ہی فرض زور کے پڑھیں گے, 4 نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ آپ پر فرض اس وقت 2 تھے. وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ, یہ نصیحت ہے, یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے, عبد کے لیے جو منیب ہے. منیب کون ہے؟ انابت. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, جو جستجو میں لگا رہتا ہے. جستجو کیا ہوتی ہے؟ وہ جو جس بچے کو پیسے سے چاہیے ہوتے ہیں نا, تو وہ باپ کے ارد گرد ہی رہتا ہے, کبھی گود میں آ کے بیٹھ جائے گا, کبھی پیچھے سے ہاتھ ڈال کے تو ہو جائے. یہ انابت یہی ہوتی ہے کہ بس وہ لگا رہے گا ہلکا ہلکا, کہ خود باپ ہی پوچھ لے خیریت ہے, کیا چاہیے تمہیں؟ کہا کہ عبد وہ جو رب کی تلاش میں رہے, اس کے لیے جدھر بھی آنکھ اٹھائے گا اسے رب مل جائے گا. جو رب کی تلاش ہی نہیں کرتا وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اسے نہیں پتا چلے گا. یہ ساری نصیحتیں, یہ سارے بصیرت اس کے لیے ہے جو رب کی تلاش, اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رب نظر آتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا برکت والا. برکت والا پانی آپ دیکھتے ہیں نا برکت کس طرح وہ دیتا ہے, برستا ہے مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں, انسانوں کو, حیوانوں کو, کھیتوں کو, سٹور ہوتا ہے, پھر وہ چلتا ہوا آتا ہے, پھر اس کی نسبت وہ نکلتے ہیں پھل اور وہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں. یعنی ہر چیز اللہ پاک نے بابرکت پیدا کی ہے. اس طرح سے
کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے اور بڑھتی. علم چھوٹا ہوتا ہے بڑھتا ہے، انسان چھوٹا ہوتا ہے بڑھتا ہے، پودا چھوٹا ہوتا ہے بڑھتا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں برکت ہے. انسان تخلیق کرتا ہے مگر اس میں برکت کوئی نہیں. یعنی انسان پیالہ بنائے اور 2 مہینے اس کو رکھ کے ادھر آ جائے پیٹی میں، واپس جب جائے 2 سال کے بعد چھٹی تو وہ اندر گڑوا بنا ہوا بڑا ڈولا بنا ہوا. ایسا کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے. یا انسان چھوٹی سی کار بنائے اور اس پر کپڑا ڈال کے یہاں جائے واپس جائے تو ٹرک بنا ہوا ہو. انسان کی تخلیق کرتا ہے انسان، لیکن اس میں بڑھوتری نہیں. اللہ پاک کی تخلیق میں بڑھوتری. ہم تو بالوں سے ہی تنگ آ گئے، اتنی بڑھوتری ہے نا. یہ ہے بڑھوتری. آپ وگ لگا کے دیکھ لیں، بڑھتی ہے؟ نہیں بڑھتی. یہ ہے اصل چیز برکت والی. تبارک، وہ ہے نا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ ایسا بابرکت خالق ہے کہ اس کی تخلیق میں برکت ہے. ماں مبارکن فانبتنا بہ جنات، ہم اس کے ذریعے پھر باغات اگاتے ہیں. وحب الحصید، وہ دانے جن کے اوپر بوسا ہوتا ہے. یعنی یہ احسان جتلایا جا رہا ہے کہ دانے تم کھا جاتے ہو، بوسا تمہارے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے. وہی گائے جو تمہارا گا گاتی ہے، تم اس کو بھوسا کھلاتے ہو اور شام کو دودھ نکالتے ہو. کمال نہیں؟ ایسی کوئی مشین ہے کہ ایک طرف بھوسا ڈالو دوسری طرف سے وہ آپ کو دودھ دیتی ہو اور سارا دن اسے کام بھی آپ کروائیں، دانے آپ کھا جائیں اور بھوسے سے کا اتنا فائدہ ہو. حب الحصید. والنخل، اور کھجوریں، باسقات لہا طلع نضید، کھجوریں تنے والی جن کے اوپر تہ درتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کھجوریں کیسی ہوتی ہیں، نر اور مادہ ہوتا ہے، کراس اس میں بریڈنگ ہوتی ہے، پھر وہ تہ درتا ہے لگتی ہیں، چھوٹی 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 ہوتی ہیں جیسے تل نکلتا ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہیں. یہ تخلیق ہے اللہ پاک کی اس طرف. یعنی جو چیزیں ان کو اویلیبل تھی، یہ نہیں کہا کہ دیکھو اخروٹ کیسے لگتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دیکھو آم کیسے لگتے ہیں، کیسے پیلے ہوتے ہیں، کیسے میٹ. جو ان کو اویلیبل تھی وہ نشانیاں گنوائیں ان کو. رزقا للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق ہو گیا پانی سمیت اور جو کچھ اس سے پھر پیدا کیا گیا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں گے یہ صحرا ہے، تپتا ہے توے کی طرح، زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس میں. لیکن آپ اسی صحرا میں دیکھتے ہیں کوئی جڑ زندہ رہ سکتی ہے اس میں؟ یعنی جو وہ ہمارے یہاں بٹیاری جو ریت ڈال کے دانے بونتی ہے، بالکل وہی کیفیت صحرا کی ہوتی ہے. پھر بارش ہوتی ہے، 2 بارشیں ہوتی ہیں جناب، اور آپ دیکھتے ہیں اس میں سے ہرا بھرا سبزہ نکلا. یار یہ اس کے بیج زندہ کیسے رہے اس میں؟ یہ جڑیں کہاں سے نکلی ہیں؟ آپ کو پتا غالباً 82 میں جو بارشیں ہوئی تھی، تقریباً 1 مہینہ بارشیں رہی تھی، تو ابوظہبی دبئی کے سڑک کے دونوں جانب اتنی ہریالی ہو گئی تھی کہ اگر ایک ساون یہاں بس جائے، یعنی یہاں اگر بارشیں شروع ہو جائے پاکستان کی طرف، ساون اسی طرح بسنا شروع ہو جائے جیسے وہاں برستا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ تو پانی دے دے کے مر گئے بیچارے، کھاد دے دے کے اور ان کو گھاس، تو یہاں کا اتنا سرسبز ہو جائے یہ ملک کہ سوئٹزرلینڈ بن جائے. یہ ریت ساری اتنی زرخیز ہے. تو کہا ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں زمین پر آ کے کوئی اسپتال نہیں لگاتے، ہم بارش برساتے زمین کو زندہ کر دیتے. تم بھی زمین کا حصہ ہو، تم اسی زمین میں سے لیے گئے ہو، تم اسی زمین کے سپرد کیے جاتے ہو. بارش برسے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ 40 سال کے لگ بھگ بارش برستی رہے گی مسلسل. یہ حالت ہوگی. پھر تم اس میں سے ایسے نکلو گے زمین میں سے جیسے فلاں گھاس نکلتی ہے زمین سے، ایسے نکلو گے. یعنی جب آپ مر جائیں گے بارشیں ہوتی رہیں گی، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جائے گا، پھر جس دن اللہ پاک جائے گا ہم تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تم اسی زمین میں سے اسی طرح نکلو گے جس طرح تمہارے سامنے گھاس نکلتی ہے. کذالک الخروج، اسی طرح تمہارا خروج ہوگا. تم اسی طرح زمین سے نکلو گے جیسے گھاس نکلتی ہے، جیسے سبزہ نکلتا ہے، جس طرح مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. تم اسی زمین میں ہی تمہارا بیج ہوگا، بارش برسے گی تم نکلو.
یہ جھٹلانے والے کوئی پہلے نہیں ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قومیں جو جھٹلا چکی. واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکہ قوم تبع کلا کذب الرسل. ان میں سے کسی کو بھی رسول ہضم نہیں ہوا کہ جی آپ کے رسول میں کوئی خرابی ہو. اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے بارے میں پریشان نہ ہو کہ شاید میں ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا، میں شاید اس حکمت سے بات کرتا یا اس طریقے سے کرتا تو وہ بات مان جاتا ہے. بندہ جب آتا ہے نا کہ کام کر کے تو پھر بیٹھ کے حساب لگاتا ہے کہ یار میں نے کہاں غلطی کر دی، شاید میں اس طرح بات کرتا تو وہ مان جاتا. کہا تم فکر نہیں کرو، تم سے پہلے کسی رسول کو اپنی قوم نے نہیں مانا، سب نے تکذیب کی. فحق وعید، انہوں نے جھٹلایا اور اللہ نے جو دھمکی دی تھی وہ پوری ہو کر رہی. افعینا بالخلق الاول، اچھا کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ بندہ تھک جاتا اور کہتا ہے یار یہ ٹھیکے پر دے دیتے. یہاں سے ہم جب لوگ جاتے ہیں تو بڑا شوق ہوتا ہے مکان بنانے کا، اور نہیں جی میں کول کھل کے بناؤں گا. جب 4 دن وہاں مصیبت پڑتی ہے کہتا نہیں پائے جی ٹھیکے تے دینے مصیبتیں میری. اللہ پاک نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کیا میں ٹھیکے پہ دوں گا کسی کو کہ بابا شاہ کمال بچے بنانا شروع کر دے؟ اب تو یہی ہوگا. افعینا بالخلق الاول، کام پہلی تخلیق سے تھک گئے تھے جو دوسری کسی کو ٹھیکے پر دے دیں گے. کمپنیاں تھک جاتی ہیں نا، وہ ملیشیا والوں کو دے دیا جاپان نے کہ تم یار کمپریسر بنا دو ہمیں وہ جرنل کے. اللہ نے کہا ہم کوئی چیز بھی کسی سے، ایک پرزہ تمہارا ہم کسی سے نہیں بنواتے، یہ میری غیرت کا تقاضا ہے. تو میری تخلیقوں میں سب کچھ میں بناتا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک بھی نہیں. ہم نے ساری کائنات 6 دنوں میں بنا دی، 6 سٹیجز میں بنائی، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. لہذا ہماری فکر مت کرو کہ اللہ کیسے بنائے گا، تم اتنی مہربانی ہمدردی نہ کرو. لوگ کہتے ہیں کیسے بنائے گا، ترس آتا ہے نا یار جی انصار بھائی کو کیسے بنائے گا اللہ پاک. نہیں، یہ تم اتنی ہمدردی میرے ساتھ نہ کرو، یہ کیفا مت سوچو تم، یہ میرے اوپر ہے. پہلا بنانا بھی اور دوسرا اٹھانا بھی یہ میں نے اپنے ذمہ لیا ہے نا، میں جانوں یہ میرا ہیڈیک ہے. تم اتنی فکر نہ کرو، تم یہ مانو کہ تمہارا کوئی خالق ہے اور اس کو تم سے کوئی کام ہے، اس کام کی جستجو کرو، پورا کرنے کی فکر کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.